صفحہ نمبر 129 129 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے اور ان کی رحمت بے پایا سے ہمارے نصیب میں، اور انشاءاللہ یہ اچھے نصیب کی علامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے دامادوں کے ساتھ کیسے۔ اس بارے میں آج کے سبق کی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر اپنے خامند ابو العاص، جو پہلے زمانے سے ان کے خامند تھے، ان کو پناہ دی۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے اپنے ابا کے گھر آ چکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے شوہر، سابقہ شوہر ابو العاص، وہ آئے چھپ چھپا کے، تو انہوں نے اپنے اس شوہر کو پناہ دی۔ اس کا واقعہ سنتے ہیں۔ بیٹی کی طرف سے داماد کو دی ہوئی امان برقرار رکھ۔ دوسری بات، داماد کی تکریم کا، عزت کا بیٹی کو حکم دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک تجارتی قافلہ پر حملہ کی غرض سے ایک دستہ روانہ کیا۔ اسلامی دستہ نے تجارتی قافلہ کے مال پر قبضہ کیا۔ یہ کوئی دہشت گردی نہ تھی، کافر وہ مسلمانوں کا سب کچھ چھین رہے، گھروں سے نکالا اور جو حد سے چڑھا چھین لیا۔ تو جب مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا تو ان کا خون، ان کی جان اور مال بھی مسلمانوں کے لیے حلال اور مباح ہو۔ اسلام میں امن ہے، سلامتی ہے، کسی کو چھیڑنا نہیں، لیکن اگر کوئی زیادتی کرے تو اسلامی ریاست برابر کا جواب دے۔ ظلم کے وقت اسلامی ریاست پر شرافت، بلی بننا، یہ اسلام میں نہیں۔ لوگ پھر ترس تو نہیں کرتے۔ جب کوئی زیادتی کرے تو اس کے برابر جواب دینا، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ اور یہ بات ہے کافروں کے ساتھ، اب آپس میں کوئی زیادتی کرے تو وہاں برابر کا جواب دینے کا حکم نہیں، وہاں برابر کا جواب دینے کی اجازت۔ فرق سمجھیے، بھائی بھائی پہ، پڑوسی پڑوسی پہ زیادتی کرے تو برابر کا جواب دینے کا حکم نہیں ہے، برابر کا جواب دینے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر دشمن کافر اسلامی ریاست پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو برابر کا جواب دینے کا حکم ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو معاملہ جدا ہے، پھر اچھے وقت کا انتظار کرنا۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ ظلم کے جواب میں نہیں، ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اندر والوں پر بغیر کسی بات کے بھی چلے جاتے ہیں، اور دشمنوں کے لیے الٹی گنگا بہ رہی۔ اس تجارتی قافلہ میں ابو العاص بھی تھے، وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو العاص رات کے وقت مدینہ طیبہ پہنچ کر اپنی زوجہ
حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ میں چلے گئے. انہوں نے اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دی ہوئی پناہ کو تسلیم کیا. امام حاکم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ بے شک زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابو العاص بن ربیعہ نے پیغام بھیجا کہ میرے لیے اپنے والد سے امان لے لیجیے. انہوں نے اپنے حجرہ سے سر نکالا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز فجر پڑھا رہے تھے. انہوں نے کہا، اس نے کہا بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے، ایھا الناس، اے لوگو، انی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوں. وانی قد اجرت ابا العاص، اور یقیناً میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا علم لی بہذا، بے شک مجھے اس کا کوئی علم نہیں، حتی سمعتموہ، یہاں تک کہ تم نے سنا. کیا سنا؟ بی بی زینب کی پناہ کا اعلان سنا. فرمایا مجھے اس کا اس سے پہلے کوئی علم نہ تھا. الا وانہ یجیر علی المسلمین ادناہم، خبردار، سب سے کم درجے کا مسلمان بھی سب مسلمانوں کی طرف سے امان دے سکتا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ پہ غور کرنا. شاہی صاحب بڑے عظیم الفاظ، جس کو زینب نے پناہ دی. یونس صاحب، بیٹی کا قد اس سے کتنا بڑا ہو. خان صاحب، جس کو زینب نے پناہ دی، حق نے اس کو پناہ دی. اللہ اکبر، کتنا مقام بیٹی کا امت کے روبرو بلند کر رہے ہیں. اور یہی بات اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، یہی بات گھروں میں بیٹیوں کی ہونی چاہیے. رانا صاحب، یہی بات بیٹیوں کی گھروں میں ہونی چاہیے. ان کا اللہ نے خاص مقام بنایا ہے. یہ 2 نمبر بیٹیاں 2 نمبر نہیں، یہ بندہ 2 نمبر ہے. بیٹیوں کو 2 نمبر بنانے والا خود 2 بھی نہیں، اس کا نمبر ہی کوئی نہیں، بیوقوف. لیکن جہاں دین ٹوٹے وہاں بیٹی کی بات کی کوئی حیثیت. ایک نہیں پھر 100 بیٹی ہو، دین کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت. لیکن دین کی مخالفت نہ ہو تو بیٹی کی اللہ نے بڑی شان بنائی. جس کو زینب نے پناہ دی، ہم نے اسے پناہ دی. کتنا اعزاز ہے اسرار صاحب، کتنی عزت افزائی ہے بیٹی کی. ساری عمر اس پر فخر کرتی رہے تو اس کو حق. بلا شبہ سب سے کم درجہ کا مسلمان بھی سب مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے. ایک اور روایت میں ہے، اور اس پر بھی توجہ فرمانا، اے بنیا اکرمی مثوا، اے میری بیٹیا، ان کو با عزت رہائش دو. توجہ فرمائیے، داماد عزت کی جگہ ہے. سیما صاحب، داماد عزت کی جگہ ہے.
یہاں اپنی رائے دیتا ہوں، غلط ہو تو مجھے سمجھا دینا۔ دامادوں کو بھی عزت کروانی چاہیے۔ اب ایک داماد بلی کی طرح گھر سے نکلتا ہی نہیں، اس کی عزت خاک ہوگی۔ دوسرا نکلتا ہی گھر سے تو اس کی جو باڈی لینگویج، ایٹیٹیوڈ کیا کہتا ہے کہ میں عزت کے قابل نہیں۔ داماد گھر کی بلی نہ بنے، عزت سے آئے، عزت سے رکے اور عزت سے جائے۔ اب جو گھر کی بلی بنے گا وہ کتنی دیر عزت کرے گا؟ کر سکتا تھا؟ نہ داماد کو بلی بننا چاہیے اور نہ گھر والوں کو بلی بنانا چاہیے۔ مناسب طریقے سے آئے اور گھر والے اس کی عزت کریں کہ بیٹی کا خاوند ہے، اور باعزت طریقے سے پنجابی میں ناسائیں تو دے کے نہ جائے۔ اب جو اس طرح جائے گا تو عزت کون کر سکے؟ چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکے۔ اے میری بیٹیا، انہیں باعزت رہائش دو۔ اور سنیے، وَلَا يَخْرُسُ إِلَيْهِ، تمہارے قریب نہ جائے۔ ہمارا ہر چیز اپنے حدود میں ہے، عزت کرنی ہے، اور تیری دی ہوئی پناہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہے، لیکن وَلَا يَخْرُسُ إِلَيْهِ، تیرے قریب نہ جائے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تُحِلِّينَ لَهُ، ٹھیک ہے پہلے سے نکاح ہوا ہے، لیکن اب اسلام کا حکم ہے کہ مشرک مومنہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ وہ رشتہ ٹھیک تھا، اس کی وجہ سے قابل عزت ہے، لیکن اسلام کا فیصلہ سب سے اوپر۔ اب تیرے قریب نہ جائے۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے کہ نہیں؟ ہر موتی اپنے ٹھیک ٹھکانے پر ہے، نہ رائی برابر آگے نہ رائی برابر پیچھے۔ اور ہمارا ستیہ ناش اس بات نے کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، جس طرح رخ کرتے ہیں اندھے سیلاب کی طرح چلتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے۔ اتنی خوبصورت شریعت، اتنی پیاری شریعت، اللہ مجھے آپ کو اس کی قدر دیں، اس کی قدر دیں، اس کی قدر دیں۔ اس کو اپنی پیشانیوں پہ سجائیں، اپنے سینے پہ لگائیں، اور دین کے ساتھ عزت سے رہیں۔ اور رب ذوالجلال گواہ ہے، اگر ہم دین کی عزت نہ کریں گے تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو ہو رہا۔ اللہ مجھے آپ کو، میری آپ کی اولاد کو، امتوں کو دین کی سمجھ، عقل، دین کی عزت سکھلا دے، اور دین کے ساتھ ہم سب کو اپنی رحمت سے دنیا میں بھی اونچا کرے اور آخرت میں بھی بلند و بالا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔